اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا شفاعت کا سفارش یا وسیلہ کا ٹاپک ہے، اور اس میں جو لاسٹ ہم نے ویڈیو میں آیت پڑھی تھی سورہ بقرہ کی 254 نمبر آیت تھی، جو آج والی آیت سے بالکل پچھلی آیت ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ جو سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں یہ ویسے ہی بہت امپورٹنٹ ہیں، لیکن یہاں جو ساتھ ساتھ ہی آیت ہیں نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ ان سے پچھلے بھی آپ اگر آیت پڑھیں، اور اس سے اگلی یہ آیت جو آج ہم کر رہے ہیں یہ تو آیت الکرسی ہے، جو کہ بڑی مشہور آیت اور بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، ہم سب کو یاد ہے۔ اور اس سے اگلی اگر آپ آیت پڑھیں تو وہ والی بھی بڑی ضروری ہے، جس میں وہ لا اکراہ فی الدین والی آیت جو ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو یہ ساری اچھی ہیں، آپ خود بھی ذرا کنٹیکس یا ویسے بھی آگے پیچھے والی آیات پڑھا کریں، بڑی اچھی آیات ہیں خاص کر کے یہاں۔ اچھا، آج کی جو آیت ہے پہلے وہ پڑھ لیتے ہیں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255۔ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آئے نہ نیند، اس کی ملکیت میں زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جو اس کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے۔ وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ یہ ہمیں آلموسٹ سب کو ہی آیت الکرسی آلموسٹ سب مسلمانوں کو ہی ہمیں پڑھائی سکھائی جاتی ہے اور یاد کروائی جاتی ہے، لیکن بہت زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے شاید اس کا ترجمہ پڑھنے یا وہ نہ پڑھا ہو، یا کوشش بھی نہ کبھی کی ہو، یا ان کو آئیڈیا ہی نہ ہو کہ اس میں بات کیا ہو رہی ہے۔ حالانکہ ہم سب کو آلموسٹ یہ کہہ لیں کہ 95% ٹو 99% مسلمانوں کو آیت الکرسی یاد ہوتی ہے، لیکن اس میں اللہ پاک ہم سے کہہ کیا رہا ہے یہ بہت سارے لوگوں کو شاید 50% کو نہ پتا ہو، 50% نے پڑھا ہو یا سنا ہو اور اس پہ غور نہ کیا ہو۔ اور اگر آپ ایک لحاظ سے دیکھیں تو یہ توحید کے لیے بہت بڑی آیت اور بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ یہ توحید اور شرک والے ٹاپک میں بھی کرنی چاہیے تھی۔ اچھا، اس کو اگر دیکھیں، آج فونٹ چھوٹا ہے کیونکہ آیت بہت بڑی ہے تو فونٹ اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن آئی ہوپ کہ سب کو آتی ہے اور سب کو سمجھ آ رہی ہو۔ اچھا، اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کو تھامنے والا ہے۔ وہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، وہ زندہ ہے اور سب کو تھامنے والا وہی ہے۔ یہ دیکھیں توحید کی الٹیمیٹ چیزیں بیان ہو رہی ہیں، تھامنے والا وہ، جسے نہ اونگ آئے نہ نیند، نہ کبھی اونگ آتی ہے نہ کبھی نیند۔ اچھا، یہ اگر اللہ تعالیٰ کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو ہماری خیالات یا ہم کسی بھی چیز کو اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں جس کو ہم نے جس کے جیسی یا جس کے قریب قریب کوئی چیز ہم نے پہلے دیکھی ہو یا کچھ ایسا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مماثلت بھی کوئی نہیں ہے، یا اس کو ہمارا ذہن جو ہے نا ابھی اس دنیا میں ہمارا ذہن اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو تصور بھی کر سکیں یا دیکھ سکیں یا اس کو سوچ سکیں۔ وہ ہماری دماغ میں اور آنکھوں میں سما ہی نہیں سکتا، ہماری آنکھیں اس کو گھیر ہی نہیں سکتی۔ یہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے بیان بھی کیا ہے کہ اس کی آنکھیں ہمیں گھیر سکتی ہیں، ہماری آنکھیں اس کو نہیں گھیر سکتی۔ تو اس لیے اس کو یہ تصور نہ کریں کہ ہم انسانوں کو اونگ اور نیند آتی ہے تو مطلب وہ کیا ہوگا، تو یہ اللہ تعالیٰ کو ہم ابھی نہیں جانتے، ہمارے لیے وہ بالکل ان نون چیز ہے۔ سو ابھی اس کو تصور بھی نہیں ہم اس طرح کا کر سکتے۔ اس پہ کبھی بات کوئی دوسری ٹاپک میں انشاءاللہ کریں گے ڈیٹیل سے۔ اس کی ملکیت میں زمین اور آسمان کی تمام چیزیں ہیں۔ یہ دیکھیں، جو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ خالق بھی وہی ہے، وہ مالک بھی وہی ہے، یہ ساری باتیں اس آیت میں بیان ہوئی ہیں کہ وہ خالی یہ نہیں ہے کہ اس نے پیدا کر دیا ہے، خلق کر دیا ہے، یا خالی خالق نہیں ہے، وہ اس کے بعد چلانے والا بھی وہی ہے، مالک بھی ان چیزوں کا وہی ہے۔
کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر، اچھا یہ جو آج کا ٹاپک ہے ہمارا، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ یہ دیکھیں بڑی سخت ہے، اور آگے جا کے تو ہم بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں دیکھیں گے انشاءاللہ، اس طرح کی آیت۔ تو یہاں ہے کہ کون ہے، مطلب یہ جیسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا کہ کس کی مجال ہے، یہ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کرے۔ یہاں سے اگین یہ مطلب نکلا کہ آپ پچھلی آیت میں دیکھیں، پچھلی آیت میں کیا تھا کہ نہ کوئی دوستی ہے نہ شفاعت ہے، مطلب ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے کہ یہاں یہ چانس بن رہا ہے کہ اس کی اجازت کے ساتھ جو ہے شفاعت ہو سکتی ہے، اور آگے ہم مزید دیکھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ظاہری بات ہے، اور ڈفرینٹ آیات میں شفاعت کا ذکر بھی ہے کہ میں جسے اجازت دوں گا وہ شفاعت کر سکیں گے یا کچھ ایسا، تو وہ بھی ہم پڑھتے جائیں گے۔ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو اس کے پیچھے ہے، مینز وہ ہماری طرح، میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم پہ تصور نہ کریں، تو وہ ایسا ہے جو ہر جگہ کو گھیرے ہوئے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ مطلب یہ جو ہمیں علم دیا ہوا ہے، یہ جو ہمارے پاس علم ہے اس دنیا کا، مادی دنیا کا، اور پھر اس کائنات کا یا سولر سسٹم کا یا فضا کا یا خلا کا یا یہ پودوں کا، یہ سارا جو ہے یہ اس نے ہمیں اپنی مرضی سے اس میں تھوڑا سا حصہ دیا ہے جتنا وہ چاہے، ورنہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کی علم میں کسی چیز کا بھی احاطہ کر سکے۔ اس سے بڑھ کے جتنا اس نے ہمارا دائرہ اختیار پیدا کر دیا ہے، اس سے بڑھ کے ہم کچھ نہیں کر سکتے، نہ ہی علم لے سکتے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے کرسی نہیں ہے ایسی کوئی، کئی لوگ ایسی بھی وہ اس میں جاتے ہیں تو جی ہاتھ میں، لیکن وہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ کرسی ہے کہ جو سب کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کی بادشاہی ہے، مطلب کرسی ایک بادشاہی کا یا مالک ہونے کا سمبل ہوتی ہے نا، تو وہ والے ہی یہاں ایز اے سمبولیکلی کرسی کا بیان ہوا ہے کہ اس کی بادشاہی ہے زمین و آسمان میں، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے نہ اور نہ اکتاتا ہے۔ اگین خود ہم پہ نہ کریں کہ ہم تو تھک بھی جاتے ہیں اور اکتا بھی جاتے ہیں اور ہمیں نیند کی ضرورت ہوتی ہے اور سارا، تو اللہ تعالیٰ کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ اب جب یہ بات آتی ہے نا کہ وہ تو بہت بلند ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان چیزوں سے، جن تصورات میں تم کھوئے ہوئے ہو یا تم آپس میں اپنے آپ کو وہ دیکھتے ہو کہ جی ہمیں یہ چیزوں کی ضرورت ہے یا ہم اس چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، ہمیں کھانا چاہیے، ہمیں سونا نیند چاہیے، آرام چاہیے، اور یہ سارا کچھ ہے، تو اللہ ان سب چیزوں سے بہت بلند ہے، ٹھیک ہے، اور بہت بڑا ہے، وہ تو ہر چیز سے بڑا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔